وسلم کا چہرہ مبارک اصلی حالت میں آیا تو آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ جب میں بھی پریشان ہوا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا میرے مصطفیٰ کو کہہ دے نحن اذا صلحنا، جب ہم کسی سے صلح کر لیتے ہیں تو پھر غلطی کو یاد نہیں آتا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، عزیز طلباء، ماہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے۔ اس کے یکم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ محرم بھی بڑی عظمتوں والا، یہ یکم محرم الحرام یہ بھی عظمت والا، یہ 10 دن پورے بڑی عظمت والے ہیں۔ مجھ سے پہلے علامہ عثمان صاحب نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے، خصائص آپ کے محاسن محامد بیان کر رہے تھے، میں بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ڈال کے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اعلیٰ حضرت نے ہی کمال کیا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء، اولیاء سے رسول، رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ترتیب بیان کر دی۔ ایک دن کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اگر سارے نبی میرے سامنے آئیں، سارے نبی میرے سامنے آ جائیں تو میں ایک سوال کروں گا، تو پھر سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں تو آ نہیں سکتے، وہ ہم سے پہلے چلے گئے۔ اس دنیا حشر کے میدان میں جب اکٹھے ہوں گے تصور میں لا کے کہتے میں اس وقت یہ سوال کروں گا، میں اس وقت یہ سوال کروں گا حشر کے میدان میں کہ انبیاء سے کروں کیوں عرض مال کو، کیا ہمارا نبی ہے تمہارا نبی؟ تمہارا نبی بھی وہی ہے جو ہمارا نبی ہے، جو ہمارا نبی ہے وہی ہے تمہارا نبی ہے۔ تو کہتے میں انبیاء سے عرض کروں گا، تو انبیاء آگے سے جواب جو دیں گے وہ جواب بھی بتا دیا۔ انبیاء آگے سے کہیں گے کہ ہاں وہی ہمارا نبی جو ہے نا وہی تمہارا نبی ہے، یعنی انبیاء یہی ہمیں جواب دیں گے کہ ادھر ادھر کی بات نہ کرو، جو ہمارا نبی ہے اسی لیے کہا کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھی، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے۔ کوئی یہ محرم شروع ہو رہے ہیں ایسے ہی آدمی نا فرق ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ صحابہ والے ہیں، یہ اہل بیت والے ہیں، یہ فرق ڈالنا امت کا کام نہیں، ہمارا کام نہیں، نہ ہم ڈال سکتے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جو نبی کے شانہ بشانہ چلے، کندھوں سے کندھا ملا کے چلے، سفر ہو حضر ہو۔ اگر بستر پر حملہ ہونا ہے، سیدنا علی شیر خدا کو آپ فرمائیں کہ آج میرے اس بستر پر حملہ ہونا ہے، اس بستر پر لیٹ جا۔ حضرت علی یہ نہ آگے سے عرض کریں کہ حملہ ہونا ہے میری جان ختم ہو جائے گی، نہیں، وہ لیٹ گئے۔ صحابہ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، نبی کے شانہ بشانہ، جنگ ہو، امن ہو، کسی جگہ بھی صحابہ کو پیچھے نہیں پایا، آگے ہوئے، اور ایسے آگے کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم امن میں بیٹھے اپنے بال کٹواتے تو صحابہ جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے گھومنا شروع کر دیتے کہ کوئی بال نیچے نہ گر جائے، وہ بال مبارک اپنے جھولیوں میں ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے لیے تبرک کے طور پہ لے جاتے۔ اگر وضو فرماتے امن میں تو وضو کا کوئی قطرہ نیچے نہ گرنے دیتے، یہ صحابہ تھے۔ تو جب جنگ میں آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال پڑ کے کھڑے ہو جاتے، تیر کھاتے، تلواریں کھاتے، زخم کھاتے، پہلے خود گرتے کہ ہم زندہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا جائے گا۔
صحابہ نبی کے شانہ بشانہ کندھوں کے ساتھ چلنے والے، اور اہل بیت وہ جو نبی کے کندھوں پر سواری کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، سبحان اللہ سارے بولے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے کندھوں پر سواری کی، یہ بھی شانہ بشانہ چلے، وہ کندھوں پہ کھیلنے لگے، کندھوں پہ کھیلنے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے تھے۔ اس لیے ان دنوں میں امن کو اگر کوئی کرتا ہے نا بات اہل بیت اطہار کی، تو جو صحیح العقیدہ سنی لوگ ہیں انہیں طیش نہیں آنا چاہیے، اہل بیت سے محبت ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن تم چند دنوں کے لیے مناؤ، ہم ہر دن ان کی محبت میں مناتے ہیں۔ ہمارا تو درود ہی مکمل نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود میں وہ شامل ہے، ہمارے ایمان کا حصہ۔ اس لیے اگر کوئی سنی اہل سنت والجماعت ان دنوں میں دیکھے کہ کوئی اہل بیت کی بڑی محبت میں نعرے مار رہا ہے تو اسے گھبرانا نہیں، اسے اپنے عقیدے کے مطابق لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اسے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ تو چند دنوں کے لیے شاید کرے، ہمارے دل میں حب اہل بیت ازل سے موجود ہے، ہمارے دل میں ازل، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ جو ان سے محبت فرمائے تو بھی ان سے محبت فرما، تو ان سے بھی محبت کر۔ اس لیے یکم محرم جو ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس محرم میں آ کے چھٹیاں ہوتی ہیں، 10 محرم کی بھی چھٹی ہوتی ہے، اور بھی یکم محرم ایسا ایک لیڈر اللہ نے عطا کیا، اور اللہ نے عطا مصطفیٰ کی سوال پر دعا پر عطا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ یا اللہ عمر دے دے اسلام، 2 عمروں میں سے ایک عمر مانگا تھا، عمر بن ہشام ابو جہل یا عمر بن خطاب، لیکن خواہش یہی تھی کہ عمر بن خطاب مل جائے۔ جب نبی مانگے اپنے خدا سے، خدا عطا کرے اپنے نبی کی دعا پر، تو وہ عطا کیا کرے؟ حضرت عمر فاروق خطاب کا بیٹا جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، آپ نے سنا ہے بار بار، میں ان کے یاد کا دن ہے نا کلمہ، میں اس کے لیے یاد تازہ کرواتا ہوں کہ جب دارالندوہ میں ایک جگہ میٹنگ ہوتی ہے کہ اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہی کر دوں، تو بہادر تھے کہتے ہیں میں قتل کر دیتا ہوں، یہ سلسلے ختم ہو جائے، ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہ سلسلہ ختم کر دیتے ہیں، تلوار ہاتھ میں جا رہے ہیں تو آگے ایک صحابی ملے، کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے آج محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر تو دے گا، تیری بہن بھی کلمہ پڑھ چکی ہے، تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، عمر کی بہن نے کلمہ پڑھ لیا، اتنی غیرت مند تھے، غیرت کے ہمارا دین چھوڑ دیا۔ اسی غصے میں گئے تو بہن آگے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، جب آدمی گھر آئے اندر جو باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں کچھ نہ کچھ کان میں پڑی جاتی ہے، بہن نے دیکھا عمر ہے، جلدی جلدی بند کیا، انہوں نے اس کا مصحف رکھا، تو جو آواز پڑ گئی تھی اس نے تو اپنا کام کرنا تھا، بہن کو مارنا شروع کر دیا، مارتے 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 وہ جو دل پر اثر ہوا تھا نا کلام الہی کا، کہنے لگے تو پڑھ کیا رہی تھی؟ کہتی قرآن، کہتا سنا، بس قرآن کی آیات چند سنائی، رونا شروع کر دیا، تلوار اسی طرح ہاتھ میں آئے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ صحابہ نے دیکھا، حضرت علی شیر خدا بھی دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر بڑے خطرناک ارادے سے آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں، آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو، کچھ نہ کہہ آنے دو اسے، آپ کو تو پتا تھا کہ عمر اللہ سے میں نے مانگا، آگے تلوار پھینکی، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے عمر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں،
آپ نے کہا ہاں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو ڈانٹ ڈانٹ کے بات ڈانٹ ڈانٹ کے تبلیغ کیوں؟ آپ کھلے عام ہو گئی، آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی ہم تھوڑے ہیں، کہا نہیں، پھر اعلان ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ مدینہ مکہ کے در و دیوار عمر کا کلمہ پڑھنے پر ہل چکے تھے کہ عمر اسلام میں آ گیا ہے۔ اب پھر ایسی حکمرانی کی، جب موقع ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزاری، غلامی میں ایک دو باتیں میں عرض کر سکتا ہوں۔ ایک تو خوف اور خشیت کا یہ عالم تھا، کبھی کبھار اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرنی ہے، کبھی کبھار اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرنی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک ٹائم بھی مسجد میں نہیں آئے، دو ٹائم تیسرے مسجد میں نہیں آ رہے، آپ نے پوچھا عمر کہاں ہے؟ عرض کیا عمر بیمار ہے، آپ نے فرمایا چلو عمر کا پتہ لگا چلو، یہ تو رو کے یہ زرد ہو چکا ہے چہرہ، آنسو ٹپک رہے ہیں، آپ نے ایسے غلام کو ساتھ لگایا، آپ نے فرمایا عمر کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں دو، ایک تو بخار ہے، اور بخار اس وجہ سے ہوا ہے، تکلیف یہ ہے کہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں تو اسلام کا دشمن تھا، اللہ نے قیامت کے دن اگر یہ سوال کیا کہ تو میرے حبیب کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اسلام کا دشمن تھا، اس کا حساب دے تو میں کیا دوں گا؟ یہی رونا ہے، یہی فکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے، چہرہ زرد ہو گیا۔ جب آقا کا چہرہ زرد ہوتا تھا صحابہ پریشان ہوئے، تاڑے مار کے جب رونے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اصلی حالت میں آیا تو آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ جب میں بھی پریشان ہوا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا میرے مصطفیٰ کو کہہ دے نحن اذا صلحنا، جب ہم کسی سے صلح کر لیتے ہیں تو پھر خلق کی کوئی یاد نہیں رہتا، کوئی آئے صحیح ایک مرتبہ صلح کرنے کے لیے ہم اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، بندہ بندے کا گناہ یاد رکھتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی عشق رسول میں ایسی گزاری، محبت رسول میں، محبت الہی میں، قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اس بات پر انما اشک بثی و حزنی، حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تھے، یہ آیتیں پڑھ کے کتنی اونچی آواز سے روتے، مصلی پر رونا، آخری صف والا کہتا تھا کہ ہچکن کی آواز میں نے بھی سنی، خوف تھا، خشیت تھی۔ جب شہید کیا گیا تو ایک دعا کیا کرتے تھے، آخری حدیث پاک سناتا ہوں، ایک دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب العالمین مجھے مدینہ میں موت دے، شہادت کی موت دے، اور اپنے حبیب کے شہر میں دے، موت بھی شہادت کی، اللہم ارزقنا شہادتا، مجھے شہادت کی موت دے، اور فی بلد حبیبک، اپنے حبیب کے گھر میں دے، شہر میں دے۔ بیٹے نے ایک دن کہا ابا جی 22 لاکھ مربع میل ہمارے زیر اثر، شہادت ہوگی تو 22 لاکھ کے بعد ایران تک فتح کر دیا، علاقے فتح، یہ آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ آگے سے فرماتے تھے بیٹا میں جس سے مانگ رہا ہوں نا، جو مانگ رہا ہوں اس سے جو بھی مانگو وہ دے دیتا ہوں، میں مانگ کس سے رہا ہوں؟ شہادت بھی مانگ رہا ہوں، اس شہر میں مانگ رہا ہوں۔ لبلو مجوسی تھا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ چکے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ابھی اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس نے تلوار زہر آلود کر کے تلوار کا وار کیا مصلی رسول پر۔ آپ کو پتہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے، اسی مصلی پر تھے، امامت کرنے لگے تھے، اشارے جب وار ہوا نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کو اشارہ کیا کہ آپ آگے آ جائیں نماز پڑھائیں جماعت۔ اسی بغدر میں کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے، کچھ پیچھے سے نماز پڑھی گئی، کچھ صحابہ کے دور کسی حکیم کو لینے کے لیے، حکیم آ رہا تھا تو راستے میں اس نے کہا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ عمر تو فوت ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کوئی کتنے اللہ والے ہیں؟
آپ کو کیسے پتا کہ عمر فوت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے؟ کہنے لگے کہ عمر کے دور میں، عمر جب زندہ تھا نا، کسی کی بکری کسی دوسرے کا چارہ نہیں کھا سکتی تھی، وہ بکری جو چارہ کھا رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے عمر اس دنیا میں نہیں، عمر کی حکمرانی تھی۔ اگر کوئی دریا پانی نہیں دیتا تھا کہ دلہن کو ذبح کرو جوان بیٹی کو تو پانی دیں گے، عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے ایک لفظ لکھ کے بھیجتا تھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو۔ عمر کہہ رہا تو اگر اسی طرح ذبح کر کے لینا ہے نا تو پھر ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے تو عمر کہتا ہے چل، دریا چلنا شروع کر دیا۔ یہ عمر زلزلہ آتا تھا ایسے پاؤں مارتے تھے، کیا زمین، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ عدل و انصاف کے پیکر دنیا پوری میں، عدل و انصاف کے پیکر۔ عمر بن عاص تھے ایک گورنر، ان کے بیٹے نے ایک غلام کے بیٹے کو کہا چلو گھوڑا دوڑاتے ہیں، گھوڑا آگے نکل گیا، گورنر کے بیٹے نے گھوڑے مار دیے، وہ غریب چلتا چلتا سفر کرتا حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جا کے شکایت کی کہ جی گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو گھوڑے مارے۔ گورنر بھی طلب کیا، بیٹا بھی، کہنے لگے بھی تیرے بیٹے نے اس کے بیٹے کو گھوڑے مارے؟ کہتا جی مارے۔ کہتے تو نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ کہتا یہ انصاف لینے میرے پاس نہیں آیا، یہ انصاف لینے آتا تو میں ضرور انصاف کرتا۔ آپ نے پوچھا تو نے شکایت کی تھی گورنر نے؟ کہتا جی میں نے نہیں کی تھی۔ آپ نے کہا اچھا چل یہ کوڑا پکڑ اور اس کے بیٹے کو اتنے کوڑے مار جتنے تجھے پڑے۔ گورنر کے بیٹے کو کوڑے پڑے، اور ایک تاریخی جملہ یہ کہا کہ عمر بن عاص گورنر تھا، اے گورنر بات سن، اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے ان کو غلام بنا لیا؟ اللہ نے آزاد پیدا کیا، پوری زندگی اللہ کے نبی کی محبت میں، اتباع میں۔ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ دو آپ کے سسر ہیں خلفائے راشدین، دو آپ کے داماد ہیں، ہمارے لیے ساری قابل احترام ہے، ذرا بھی ذہن میں خلش نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر دنیا میں ہیں اور دو اوپر آسمانوں میں، زمین پر جو دو وزیر ہیں نا وہ ابوبکر و عمر ہیں، اور آسمان جبرائیل و میکائیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس القدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔